बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बाब ग़ज़वत उहद। शुरू में आयात हैं, आयात का तर्जमा शुरू कर दो, बस तर्जमा पढ़ो। तर्जुमा। ए पैगंबर, जंग उहद का वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा रहे थे, और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। मुसलमानों, तुम ना तो कमज़ोर पड़ो और ना गमगीन रहो। अगर तुम वाकई मोमिन रहो तो तुम ही सुरबुलंद रहोगे। अगर तुम्हें एक ज़ख़म लगा है तो उन लोगों को भी इसी जैसा ज़ख़म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और मकसद ये था कि अल्लाह ताला ईमान वालों जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करा दे, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। और मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला ईमान वालों को मेल कुचेल से निखार कर रख दे और काफिरों को मिलियामेट कर डाले। भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर जा पहुंचेंगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ताला ने तुम में से उन लोगों को जांच कर नहीं देखा जो जिहाद करें, और न उनको जांच कर देखा जो साबित कदम रहने वाले हैं। और तुम खुद मौत का सामना करने से पहले शहादत की तमन्ना क्या करते थे, चुनांचा अब तुमने खुली आंखों से उसे देख लिया। आगे भी है। तर्जुमा। और अल्लाह ताला ने यकीनन उस वक्त अपना वादा पूरा कर दिया था जब तुम दुश्मनों को उसी के हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कमज़ोरी दिखाई और हुक्म के बारे में बाहम इख्तिलाफ़ किया, और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें दिखाई तो तुमने अपने अमीर का कहना नहीं माना। तुम में से कुछ लोग वो थे जो दुनिया चाहते थे और कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे तुम्हारा रुख फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। अलबत्ता अब वो तुम्हें माफ़ कर चुका है, और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। आगे भी है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा न समझो। ये पूरी आयत। आगे हदीस नंबर 40-41 इसमें है, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद वाले दिन कहा कि देखो ये जिब्रील हैं जो अपने घोड़े का सर वाला हिस्सा अगला पकड़ा हुआ है और उनके ऊपर आलात जंग हैं। यानी हज़रत जिब्रील अपने घोड़े समेत आलात जंग पहने हुए मैदान जिहाद में उतर चुके हैं। इस हदीस के बारे में काफ़ी कलाम हुआ है। एक तो ख़ुद ये नून और इला बता रहा है ना, 40-41 नून 5 लिखा हुआ है ना, और आगे अल हर्ब के यहाँ तक इला लिखा हुआ है, इतना बड़ा इला। नीचे लिखा हुआ है कदाल असीली व अबिल वक्त, यानी असीली और अबुल वक्त के नुस्खों में इसी तरह है। बाज़ नुस्खों में चूँकि इला आखिर हदीस पे आता है यहाँ पर, बाद नुस्खों में यह हदीस है ही नहीं, यानी इन दो नुस्खों में तो है और बाकियों में नहीं है। तो इसकी वजह से मुहद्दिसीन में भी इख्तिलाफ़ हो गया। फ़तुल बारी रहमतुल्लाह अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह साहब फ़तुल बारी ने इस पर गुफ्तगू की है। उनका ख़ुलासा ये है कि मारूफ़ जो है ना वो यौम बदर है, यौम अहद नहीं है, लिहाजा यहाँ सहव हुआ है, यानी यौम अहद की बजाय यौम बदर था, तो ये सहव हुआ है। यहाँ ये हदीस उहद के बारे में नहीं है कि जिब्रील भी ऐश और आलात जंग पहने हुए थे, उन्होंने बदर में पहने हुए थे। साहब की एक दलील वो ये भी पेश करते हैं कि यही हदीस पीछे बदर के अंदर गुजर चुकी है, हदीस नंबर 3995, वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की हदीस है, और यौम उहद की बजाय यौम बदर के बारे में वहाँ ये है, और यहाँ वही बिल्कुल बात यौम उहद लिख दिया। तो हालांकि ये तो पीछे बदर के बारे में कह चुके हैं, चुनांचे ये बदर के बजाय उहद का लफ्ज़ साहब आई। ये एक दलील कि पीछे यही हदीस है, वहाँ बदर का लफ्ज़ है, चुनांचे यहाँ उहद का लफ्ज़ तसाम हुआ है। दूसरी दलील वो कहते हैं जो मशहूर रावी हैं बुखारी के, जैसे अबू ज़र है, आप पढ़ते ना कदाली अबी ज़रन, कहते हैं अबू ज़र वगैरह मिन मुतक़िनी रुवातिल बुखारी, जो बड़े पक्के ठक्के बुखारी के रावी हैं, उन्होंने इस हदीस को नकल नहीं किया, इसीलिए नून इला से पता चल रहा है। बाद नुस्खों में नहीं है, उनमें अबू ज़र के नुस्खे में नहीं है, और अबू ज़र बड़ा मुतक़िन रावी है इमाम बुखारी का, लिहाजा सही बुखारी का, लिहाजा उसका ज़िक्र न करना, अबू ज़र के अलावा औरों ने भी ज़िक्र नहीं किया। लम यज़कुर हा हुना अबू ज़र्रिन वला गैरुहु मिन मुतक़िनी रुवातिल बुखारी,
چونکہ متقنین روات نے اس کو ذکر نہیں کیا اس مقام پر، یعنی یہ حدیث ہی پوری نہیں لکھی، ڈائریکٹ آگے حدثنا محمد بن عبد الرحیم سے شروع کی ہے، تو چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث پھر صحیح ہے۔ لیکن جیسا کہ ابن حجر نے جو صاف لکھ دیا والصواب اسقاطہ، درست یہ کہ اس حدیث کو یہاں سے ساقط کر دیا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود علامہ سندھی نے نیچے حاشیے میں لکھا ہے قد ثبت القتال الملائکۃ یوم احد ایضا کما سیجیء، کہنے آگے آ رہا ہے ان حدیثوں سے ثابت ہو جائے گا کہ فرشتے احد کے مقام پر بھی اترے تھے لڑنے کے لیے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے یوم احد کو اس حدیث میں صحو پر محمول کرنے کی۔ یہ جو بعضوں نے کہا نا کہ یہ صحو ہے، یہ بات عقل کو لگنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر اسی لیے کیا کہ یوم احد کا لفظ، یوم احد کا لفظ ہے، بار بار زبان سے احد نکل رہا ہے، یوم احد کا لفظ ہے، اسی وجہ سے تو امام بخاری لائے ہیں۔ لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کسی سے غلطی ہوگی، بدر لکھنا تھا اس نے احد لکھ دیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ مجھے تو علامہ سندھی کی بات مضبوط لگتی ہے، وہ فرماتے ہیں بدر میں بھی اترے، احد میں بھی اترے، باقی رہا کہ احد میں اترنا صرف اس حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کا محل اشکال ہو جائے، آگے حدیثیں آ رہی ہیں وہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ فرشتے اترے تھے، جب فرشتے اترے تھے تو جبریل کے اترنے میں کیا اشکال ہے؟ چنانچہ اب یہی صحیح ہوا کہ فرشتے بدر میں بھی اترے تھے اور احد میں بھی اترے تھے۔ آگے چلو بھائی، حدیث نمبر 40-42۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی 80 شہداء کی نماز جنازہ ایسے پڑھی جیسے کہ کوئی زندہ اور مردوں کو رخصت کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، 8 سال کے بعد 8 سال کے بعد احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ پڑھی۔ چلو کوئی نہیں، انسان سے تسامح ہو جاتا ہے، چلیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور میں تمہارے پیش خیمہ تو مشکل لفظ ہے مولانا، میں تم سے آگے جانے والا شخص ہوں، میں آگے چلا جاؤں گا، پہلے پہنچ جاؤں گا تم سے، ہاں پہلے پہنچنے والا، اور میں آپ کے اعمال کا گواہ ہوں۔ ہاں میں آپ کے اوپر گواہ ہوں، کسلانی لکھا ہے ای علی اعمالکم، تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اور میرا اور آپ کا ملنے کی جگہ وہ حوض کوثر ہے، اور میں حوض کوثر کو اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھ رہا ہوں، لا انظرو، لام مضارع پر داخل ہو جائے تو اس کو حال کے معنی کے ساتھ مختص کر دیتا ہے، تو لہذا میں اس کو ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں کی شرک میں پڑ جانے کا خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے اور تم اس میں رغبت دکھلاؤ گے۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں یہ آخری دفعہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ بس یہ آخری دفعہ آپ کی زیارت ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی، یعنی پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس میں نماز جنازہ مردوں کے اوپر پڑھانے کا آتا ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارا موقع نہیں ہے، موضوع نہیں ہے بیان کرنے کا، میرا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابواب پہلے وہاں گزر چکے ہیں آپ کی جلد اول میں نا، جہاں مسائل کی حدیثیں چلتی ہیں، مسائل کے ابواب چلتے ہیں، صلاۃ میں، جنازے میں، وہاں اختلاف بھی بیان ہوتے ہیں، لہٰذا یہ وہیں بیان ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا، تو فقہی مسائل اس میں عرض کرنے کے بجائے وہاں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتایا جائے گا، اس لیے کہ وہاں صرف یہ ایک روایت نہیں ہوگی، وہاں اور بھی روایتیں ہوں گی، وہاں کھل کر بحث ہو سکتی ہے، یہاں تو ضمناً ایک روایت آ گئی ہے، اس لیے اس پر بحث نہیں ہوگی۔ آگے چلیں۔ تو یہ جو فرط ہے نا، اس کا یہ آگے جانے والا شخص، لیکن یہ مطلق آگے جانے والا نہیں ہے۔ بین السور میں دیکھیں نا، وَهُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَ لِيُصْلِحَ لَهُمْ الْحِيَاضَ وَالدِّلَاءَ وَنَحْوَهُمَا، جو لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ کسی کنویں کی طرف آ رہے ہیں، تو ان میں سے سفر میں جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی آگے چلا جاتا ہے، جا کر ان کے لیے پہلے ڈول، حوض، پانی سب ٹھیک کر لیتا ہے، تو پیچھے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ نفر آسان ثابت ہوتا ہے۔ چلیں آگے، چلیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارا آمنا سامنا ہوا مشرکین کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو بٹھایا اور ان کے اوپر عبداللہ کو امیر بنایا، عبداللہ بن جبیر کو،
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग इस जगह को ना छोड़ो, अगर आप लोग हमें देखो कि हम गलबा पा चुके हैं फिर भी आप लोग इस जगह को मत छोड़ो, अगर आप लोग देखो कि उन्होंने हमारे ऊपर गलबा पा लिया यानी हमने शिकस्त खा लिया फिर भी आप हमारी मदद के लिए ना उतर आओ। तो फरमाते कहते हैं कि जब हमारा आमना सामना मुश्रिकीन के साथ हुआ तो वो भाग निकले, यहाँ तक कि हमने उनके औरतों को पहाड़ के ऊपर भागते हुए देखा, अपने पिंडलियों से कपड़े, अपनी पिंडलियों से शलवार, पिंडलियों से कपड़ा उठाया होता। कपड़ा उठाए हुए और उनकी पाजेबें नज़र आ रही थी और ये फ़ाख़ज़ू यक़ूलूना, और वो ये कहने लगे, यानी जो इसके नतीजे में तफरीह है, इसके नतीजे में जब ये ऐसा मंजर बना, इसके नतीजे में सहाबा ये कहने लगे, वो जो ऊपर खड़े थे जबल रुमात पर, कहने लगे अल गनीमा। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे कहा कि अल्लाह के नबी ने हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली थी कि हम इस जगह को ना छोड़े, लेकिन उन्होंने फिर भी बात ना मानी और इनकार किया। तो जब उन्होंने इनकार किया और अपने चेहरों को फेर दिया, जज़ा है, जब उन्होंने इनकार किया तो फिर उनके चेहरे भी फेर दिए गए, तो उनमें से फिर 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिसके नतीजे में 70 मुसलमान शहीद हो गए। चुनाचे फिर 70 मुसलमान शहीद हो गए। चले अबू सुफियान फिर जो ऊपर चढ़ आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? अब बुजुर्गा वो क्यों कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हम वो कैसे वो कहेगा, उसने कहा क्या तुम में कोई मोहम्मद है? क्या तुम में कोई मोहम्मद है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप उसको जवाब मत दो। फिर अबू सुफियान ने कहा कि क्या तुम में अबू कुहाफा है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्नु अबी कुहाफा है तुम में? वो है तुम में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जवाब मत दो। तो फिर उसने कहा, अबू सुफियान ने कहा कि क्या तुम में इब्न खत्ताब है? तो अल्लाह के नबी, तो फिर अबू सुफियान ने कहा कि ये लोग, इनको कत्ल किया गया, ये लोग सब कत्ल हो चुके हैं, ये लोग सब कत्ल हो चुके हैं, अगर ये ज़िंदा होते तो ये ज़रूर जवाब देते। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ऊपर काबू ना रख सके और जवाब में कहा कि ए अल्लाह की दुश्मन, आपने झूठ बोला। आपने झूठ बोला है, दुश्मन का एहतराम करेंगे? तुमने झूठ बोला है, तू झूठ बोलता है, चलो तुमने झूठ बोला है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रुसवा रखने के लिए बाकी रखा है। अल्लाह ने तेरे लिए अभी वो कुछ बाकी रखा हुआ है तुझे रुसवा करके रख देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने, मुराद यहाँ मन है, यानी अभी आपके लिए वो लोग बाकी हैं जो तेरी रुसवाई का जरिया बनेंगे। अबू सुफियान कहने लगे, हमारी ज़बान में कहते हैं बंदे दा पुत्रा अभी हैं। चलो अबू सुफियान ने कहा कि हुबुल, ये बुलंद हो गया। कैसे बुलंद हो गया? ये लू अमर कसी गए, हुबल, हुबल बुलंद हो जा, ए हुबल तू बुलंद हो जा। चले तशरीह मैं करता हूँ आखिर में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब इसको जवाब दे दो। तो अब साहब इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल हम क्या जवाब दें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनसे कहो कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंद और बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग नहीं अज़मत शान वाला है, अज़मत शान वाला है। तो अबू सुफियान ने कहा कि हमारे दरमियान उज़्ज़ा है। नहीं है, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो कोई उज़्ज़ा नहीं है। तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं है। आपने फरमाया जवाब दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जवाब दो। तो उन्होंने फिर फरमाया कि हम क्या जवाब दें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनको कहो, यानी उनको जवाब में कहो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अबू सुफियान ने कहा कि ये आज ओहद का दिन, ये बदर के दिन का बदला है और जंग तो डोल है। डोल यौमुन बि यौम बदरिन, आज का दिन बदर के यौम के इवज़ में हो गया, ये उसका बदला है। और जंग डोलों की तरह है, सिजाल जमा है, जंग डोलों की तरह है। और तुम मुसला पाओगे, मैंने हुक्म भी नहीं दिया और मुझे बुरा भी नहीं लगा। शरीफ रखिए मौलाना। अच्छा, इस हदीस में जैशन मिनर रुमात, तीर अंदाज़ों का एक लश्कर, रामी की जमा है, उनकी तादाद 50 थी। तो उस वक्त उस पहाड़ी का नाम जबल रुमात नहीं था, पहाड़ी था, लेकिन चूँकि उस पर अपने अल्लाह के नबी ने रुमात खड़े किए थे तो फिर उस वक्त से लेकर अब तक उसका नाम जबल रुमात है। वो पहाड़ी
جس پر تیر انداز ٹھہرے ہوئے تھے. آپ جی وہ اسی اصلی حالت میں قائم ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے, اللہ ہمیں بھی لے جائے. تو اس پر آدمی چڑھ بھی سکتا ہے. اس کا جنگ احد کا سارا نقشہ موجود ہے. آپ اچھے طریقے سے جب جائیں جنگ احد کو پڑھ کر جائیں اردو میں, آپ وہاں جائیں وہ سب کچھ ویسے ہی موجود ہے کہ یہ پہاڑی ہے, یہ جبل رمات ہے, پیچھے سے یوں لشکر آیا خالد بن ولید کا, تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ بن جبیر کو بنایا. آگے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یقولون الغنیمہ, یہ مفعول بھی ہے, اس کا فعل محذوف ہے. قسطلانی نے لکھا ہے خذوا الغنیمہ. تو جبل رمات والے صحابہ کہنے لگے جو غنیمت سمیٹو, غنیمت سمیٹو. عبداللہ بن جبیر نے کہا بھی سی کہ اللہ کے نبی نے ہم سے ذمہ داری لی تھی, کہ ہم پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ ہم ہٹیں گے نہیں. یہ پھر بھی ہٹ گئے. فابوا, پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. اس میں اشکال ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست ہو, آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی. اتنی صراحت کے بعد پھر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ صحابہ میں اجتہاد میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ اس سے مقصود تاکید تھی کہ یعنی فتح ہو یا شکست ہو آپ نے ڈٹے رہنا ہے. لہٰذا اب تو یہ مطلب تو یقیناً حضور کا نہیں تھا نا کہ چاہے ہم یہاں سے مال غنیمت لے کر مدینہ بھی چلے جائیں تو ہم یہیں کھڑے رہنا, یہ مطلب تو نہیں تھا نا. تو مطلب جب میدان جنگ صاف ہو جائے, ختم ہو جائے, ہم بالکل جیت چکے, اب آ جانا, یہ مراد تھا یقیناً. تو وہ بعض صحابہ سمجھے وہ وقت آ چکا ہے, جس تک ہمیں رکنے کا کہا تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے, اب اترنے کا وقت آ گیا ہے. آخر کسی وقت اترنا تھا نا انہوں نے, وہ وقت آ گیا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر سمجھے کہ نہیں, ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے. تو اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے بعض صحابہ نیچے اتر آئے تھے اور 10 پیچھے باقی رہ گئے تھے. خالد بن ولید ماشاءاللہ تھے تو شروع سے ہی, شیر تو شیر ہی ہوتا ہے جس زمانے میں بھی ہو. تو انہوں نے بھاگتے ہوئے بھی, ان کی نظر نہ اسی جبل رمات کے اوپر تھی, بھاگتے ہوئے بھی ان کا ہر وقت یہ دوران جنگ بھی اس کی طرف آتے رہے کہ یہ پہاڑی اگر سر ہو جائے نا, یعنی فتح ہو جائے, بس مسلمان نرغے میں ہیں, لیکن پہاڑی قابو رہی. بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ وہ تعداد کم ہو گئی ہے, انہوں نے بھاگتے ہوئے حملہ کیا. واپسی نہیں آ کے, واپس بھاگ رہے تھے, پھر کچھ کو اکٹھا کیا کہ ادھر ہو. پھر جو حملہ کیا تو آگے 10 کھڑے تھے, تو 10 کے 10 شہید ہو گئے, شکست ہو گئے. جب انکار کیا صرف وجوہہم, ان کے چہرے پھیر دیے گئے. کیا مطلب چہرے پھیر دیے گئے؟ یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر جائیں. وہ خود صحابہ سر پٹا گئے, بے ادبی کا سنا, مطلب متحیر ہو گئے کہ اب ہم کدھر جائیں. تو انہوں نے لکھا ہے فتح الباری میں اور ارشاد الساری میں, تحیروا فلم یدروا این یتوجہون, کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. چونکہ پیچھے ایک دم حملہ ہوا نا, ان کو سمجھ نہیں آئی. اتنے میں 70 شہید ہو گئے. اچھا آگے, افی القوم محمد, پہلے حضور کا پوچھا, پھر ابو بکر کا پوچھا, پھر عمر کا پوچھا رضی اللہ عنہ. اس سے لکھا ہے شروع میں, جیسے فتح الباری میں, خیر الساری میں, اعلانات کی ترتیب بتاتی ہے کہ اس وقت کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں سرداری سب سے زیادہ کس کو حاصل ہے, پھر اس کے بعد ان کے ہاں سردار کون بن سکتا ہے, کون ہے, پھر اس کے بعد سردار کون ہے ان کا. یہ ترتیب ان کو بھی پتہ تھی, اس لیے کہ ورنہ ابو سفیان کو کیا ضرورت ہے اس ترتیب سے پوچھنے کی. آدمی پہلے بڑے لیڈر کا پوچھتا ہے, وہ اس کے نزدیک نعوذ باللہ چلو گیا دنیا سے. پھر دوسرا جو بن سکتا تھا, جو ہمارے مخالف اٹھ سکتا تھا, ان کا سردار ہو سکتا تھا, وہ بھی نہیں ہے, تیسرا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی اعلانات کی ترتیب بتاتی ہے کہ صحابہ میں, مسلمانوں میں سیادت کی, قیادت کی ترتیب یہی تھی. اچھا آگے, اللہ کے نبی نے صراحتاً کہا کہ جواب نہ دو. حضرت عمر اپنے پر قابو نہیں پا سکے, انہوں نے پھر بھی کہہ دیا بدبخت جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تیری بربادی کے لیے ہم باقی ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیوں کیا جب آپ نے کہہ دیا جواب نہیں دینا. اس کا جواب لکھا ہوا ہے نیچے, علامہ سندھی نے لکھا ہے, اجتہاد میں فرق, فہم میں فرق. حضرت عمر یہ سمجھے تھے کہ اللہ کے نبی کی نہیں, وہ ابو سفیان کی تحقیر کے لیے, کہ اگلے کا ہم پرواہ ہی نہیں کر رہے نا, وہ پوچھ رہا اور ہم جواب ہی نہیں دے رہے. آپ سے کوئی آدمی بات پوچھا, آپ بولے ہی نہ آگے سے, تو آپ اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہے نا. وہ پھر پوچھ رہا, آپ بول ہی نہیں رہے, تو کہا چل جانی, جس کا مطلب چل دفعہ ہو جا, ہمیں تو سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو حضرت عمر یہ سمجھے تھے کہ حضور کا یہ کہنا کہ جواب نہ دو تحقیر کے لیے, اور اس وقت وہ یہ سمجھے کہ اب جواب دینے میں زیادہ تحقیر ہے, اب اگر میں بولوں نا تو اب اس کی اور تحقیر ہوگی. تو گویا کہ اللہ کے نبی کی بات کی انہوں نے مخالفت نہیں کی, وہ اللہ کے نبی کی منشا یہ سمجھے تھے. اچھا آگے, ابو سفیان نے کہا اولو حبل, حبل ان کا بت ہے. تو جب انہوں نے کہا نا ہم زندہ ہیں, لیکن جنگ تو بظاہر وہ جیتے کھڑے تھے, حقیقتاً تو نہیں جیتے تھے, وہ علیحدہ عنوان ہے, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا حبل اپنے بت کو کہا, اپنے معبود کو. اس کے 2 ترجمے ہیں. اولو کا معنی لازم والا بھی ہو سکتا ہے اور متعدی والا بھی. اے حبل, اے ہمارا معبود, تو بلند ہو جا, یعنی تو اور بلند ہو, یعنی آج ہم جیتے کھڑے ہیں,
اور جیتا رہے، اور کہتے ہیں سرداریاں آباد رہیں، ڈیرے آباد رہیں، یعنی اور بلندی نصیب ہو، تو وہ کہتے ہیں اور بلند ہو تو، آج تیرا دین غالب آ گیا ہے مشرکین کا، یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ بلند کر، یعنی تو ہماری مدد کر، یہ ابھی تک یہ جی رہے ہیں، ابھی ان کے سردار نہیں مرے، لہذا اے بت تو ہماری مدد کر آج۔ یہ دونوں مطلب اچھا، لیکن الفاظ کا ردم بڑا اچھا ہے۔ تو جب اس نے کہا اعلو حبل، کہ الفاظ کا دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا کہو اللہ اعلی و اجل، ہمارا اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، کلام کا ردم ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب اللہ مولانا ولا مولا لکم، تم صرف پھرے ہو، تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یوم بیوم بدر، بدلہ ہو گیا، الحرب سجال، جنگ ڈولوں کی طرح ہے۔ ڈولوں کی طرح کا مطلب یہ ہے جب کنویں پر کوئی جاتا ہے نا تو باری باری ڈول لیتے ہیں، آج میں نے ڈول ڈالا، پانی نکال لیا، میں ہٹ جاؤں گا، پھر پیچھے دوسرا آدمی آئے گا۔ ڈول ایک ہی ہے لیکن سارے اس کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کے قبضے میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جنگ بدر والے دن جنگ تمہارے قبضے میں تھی، تم نے ڈول ڈال لیا تھا، یعنی نفع کما لیا تھا، آج ہم نے ڈول ڈال کے پانی نکال لیا ہے، آج ہم نے نفع کما لیا، تمہیں مار لیا ہے۔ اس دن تم نے مارا تھا ہمیں، آج ہم نے تمہیں مارا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ اس دن تم نے گویا کہ ڈول سے پانی نکال لیا تھا، خوش ہو گئے تھے، ہم نے پانی نکالا ہے، آج ہم نے پانی نکال لیا ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ جنگ ڈولوں کی طرح ہے، جس طرح ڈول ہاتھوں میں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح جنگ کا دن بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی تم جیتے کبھی ہم جیتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ تم ہم سے بڑے ہو؟ تو آگے پھر آخر میں کہنے لگا تمہیں نظر آئے گا یہاں لاشوں کا نعوذ باللہ مسلح ہوا پڑا ہوگا نا صحابہ کا، بس یہ سن لو میں نے کہا نہیں ان کو کرنا، لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا، کر دیا تو ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ برا نہیں لگا یہ اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا بدر میں مارا تھا، اس کی ابو سفیان نے یہ جو کہا نا کہ میں نے مصلح کا حکم نہیں دیا لیکن میں نے برا بھی نہیں لگا، بظاہر مجھے اس کی یہ توجیہ لگتی ہے کہ ان کے ہاں یہ سرداری کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ میدان جیت لینے کے بعد اب اتنی ضد میں آگے بڑھ جاؤ کہ ان کے ناک کان کاٹنے لگ جاؤ، تو اپنی سیادت کو بچانے کے لیے کہ میں سردار ہوں لیکن ایسے گیا گزرا نہیں ہوں، اس نے کہا میں نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ میری سرداری پہ حرف نہ آئے، لیکن برا بھی نہیں لگا، ٹھیک ہو گیا تمہارے ساتھ۔